ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین عادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صلوات بھیجے محمد. حضرات گرامی قدر، بارہا میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس آیہ کریمہ سے متعلق گزارشات کی ہیں، اور اس وقت بھی موضوع حال صرف اور صرف ایصال ثواب ہی ہے. ممکن ہے کہ ما سبق میں سے کچھ التباس ہو جائے، لیکن تکرار کوئی بھی ہو اگر وہ مفید ہے، کوئی بھی چیز اگر مفید ہے تو اسے بار بار ہونا چاہیے. اسی ضمن میں کچھ گزارشات میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس آیہ کریمہ سے متعلق کروں گا. اس سے پہلے میں اس بھرے ہوئے مجمع کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں سے جناب سید سجاد کے 1400 سالہ جشن ولادت کی جو ایک تحریک چل رہی ہے، یہ ہندوستان میں ایک لوتا مقام ہے جہاں سے یہ آواز اٹھی ہے، اور اس بیداری کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ جناب سید سجاد کے 1400 سالہ جشن ولادت پر ساری شیعت کو بیدار کیا جائے. اور آپ کے یہاں پمفلیٹ وغیرہ اچھے انداز میں لگ رہے ہیں اور جناب سید سجاد کی یاد وابستہ ہو رہی ہے. اگر آپ کی طرف سے یہ تحریک اٹھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ولایت کی بہترین تحریک ہے، اور یہ محبت کا زبردست انداز ہے، اور یہ مودت کی بہترین روشنی ہے. حق یہی ہے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی قوم بیدار ہو رہی ہے تو یقیناً اس کو لائق تبریک ہونا چاہیے. اور حق بھی ہے اگر آپ لوگوں کی طرف سے ترجمانی نہیں ہوئی تو شیعت میں جہاں تحریک پائی جاتی ہے، جہاں اس طرح کے حالات پائے جاتے ہیں، وہاں زندگی اور شیعت کا ایک اندازہ ہوتا ہے. عزیزو، اس وقت میں کوئی زبردست گفتگو کے چکر میں نہیں ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت سے متعلق بیٹھ کر کچھ باتیں ہم کر لیں تو کافی ہے. آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ یہودیوں، کیا تمہیں یہ گمان غالب ہو گیا ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. قرآن مجید کی اس دنیا نے ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن مجید خطاب کسی سے کرتا ہے اور مراد سب سے ہوتی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کل قرآن مجید نے جو چیز یہودیوں سے کہہ دی تھی وہ قیامت تک یہودیوں ہی سے کہتا رہے گا. نہیں، قیامت تک یہودیوں سے نہیں کہے گا، بلکہ شاید جو انسان بھی اللہ سے ولایت کا دعویٰ کرے، اللہ کی چاہت کا دعویٰ کرے، اسے کم سے کم یہ چاہیے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر دعویٰ کرے. اگر اس آیت کو پڑھ کر دعویٰ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت بھی ثابت نہیں کر سکتا، خدا سے محبت بھی ثابت نہیں کر سکتا،
جب تک ثابت نہیں کر سکتا جب تک لفظ موت اور اس کی تمنا اس کے دل میں نہ آ جائے. اور میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ قرآن مقدس اس دنیا میں وہ چیزیں لے کر آیا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت ہم تک لا نہیں سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت میں ایسے لوگ نہ ملے جو موت کی تمنا کرتے ہوں تو قرآن مجید کی یہ آیت پیاسی رہ جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو ہونا ضرور چاہیے جو موت کی تمنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں. اور جب جب وہ موت کی تمنا کریں تم سمجھ لینا کہ یہی اللہ کے دوست ہیں. بات صاف ہو گئی, بات کلیئر ہو گئی. لیکن میں اگر آپ کی خدمت عالیہ میں ایک لفظ رکھوں تو کم نہیں ہوگا. دیکھیے, کبھی بھی مجلس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ہمارے اوپر پڑھی جا رہی ہے. مجلس کسی کے اوپر نہیں پڑھی جا سکتی. مجلس ایک تحریک عام ہے, اس کا تعلق سب سے ہوتا ہے. وہ قرآن مجید کی تشریح ہوتی ہے, الفاظ کا ذریعہ ہوتا ہے, منبر کا وسیلہ ہوتا ہے. بات مفہوم عام کی طرح سب تک پہنچتی ہے, وہ کسی پہ نہیں ہوتی. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں جس کے اوپر پوری مجلس کا دار و مدار ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور والا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک موت کا یہ لفظ, تمنا کی یہ دنیا ہم تک پہنچتی ہے, ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے لوگ قرآن مجید کے باہر جی رہے ہیں, قرآن مجید کے اندر نہیں جی رہے ہیں. بات صاف ہو گئی. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کے باہر جینا اور ہے, قرآن مجید کے اندر جینا اور ہے. ارمان کا جیون اور ہے, قرآن کا جیون اور ہے. سماج کی گلیوں میں جینا اور ہے, قرآن کی آیتوں میں جینا اور ہے. کوئی ہے ایسا جو موت کی تمنا کرتا ہو؟ سب کو تو اسپتال چاہیے, سب کو تو زندگی چاہیے, سب کو تو جیون چاہیے. موت کسے چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ موت کی آرزو کسی کے پاس موجود ہے, نہ موت کی تمنا کسی کے پاس موجود ہے. تو میں یہ کہہ نہ دوں کہ نہ قرآن کی زندگی کسی کے پاس موجود ہے, نہ قرآن کی موت کسی کے پاس موجود ہے. ہر آدمی اپنی خواہشات کے صحرا میں جی رہا ہے, وہ خواہشات کے صحرا میں جیتا رہے. ہر آدمی اپنی آرزو کی دنیا میں مر رہا ہے, وہ اپنی آرزو کی دنیا میں مرتا رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن قرآن کی زندگی سامنے آ گئی اس زندگی کو بھی سلام ہونے لگے گا, جس دن قرآن کی موت سامنے آ گئی اس موت کو بھی سلام ہونے لگے گا. آپ کہیں گے مولانا قرآن کی موت اور قرآن کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے اب سماج میں اور کتابیں پڑھتے پڑھتے ایسا لگنے لگا ہے کہ واقعاً ہم قرآن مجید کی زندگی سے بہت دور جی رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ مولانا ایسا کون سی بات ہو گئی کہ ہم قرآن کی زندگی سے بہت دور جی رہے ہیں, تو ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے. قرآن کچھ کہتا ہے, ہم کچھ کہتے ہیں. آیتیں کچھ کہتی ہیں, ہم کچھ کہتے ہیں. طبیعت کچھ کہتی ہے, شریعت کچھ کہتی ہے, طبیعت کچھ کہتی ہے. ہمارے جیون کا انداز اور ہے. قرآن جس طریقے سے جلانا چاہتا ہے اس کا طریقہ کچھ اور ہے. کہ مولانا وہ کون سا طریقہ ہے جس میں جلانے کا انداز ہے؟ میں کہتا ہوں سنیے, نہ جیتے ہوئے, اب مجلس کو مجلس بن جانا چاہیے, نہ جیتے ہوئے آدمی یہ سمجھ پا رہا ہے کہ زندگی کیا ہے, اور نہ مرنے سے پہلے یہ پہچان پا رہا ہے کہ موت کیا ہے. اب اگر لفظ گم ہوا تو موضوع بدل سکتا ہے, متوجہ رہیے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جیتے ہیں کہ مر جاتے تو اچھا تھا. بہت سے لوگ ایسے جیتے ہیں کہ مر جاتے تو اچھا تھا, اور بہت سے لوگ ایسے مر گئے کہ زندہ رہتے تو اچھا تھا. سلام بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیے بات چھڑے گی تو بہت دور تک جائے گی, ایسا نہیں ہے کہ بہت قریب پہ رہ جائے گی, بہت دور تک جائے گی بات. بہت سے لوگ زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ یہ لفظ کہا جائے کہ مر جائیں تو اچھا ہے, اور بہت سے لوگ ایسے مر جاتے ہیں
کہ جی چاہتا ہے کہ وہ اور جیتے رہتے تو اچھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سب کو آتا ہے، نہ موت اپنانے کا ڈھنگ سب کو آتا ہے. اب اگر مجلسیں سننے کا عادی ہے میرا مجمع تو میرے اس لفظ کو حقیقت دے کر آگے بڑھے گا، متوجہ رہیے گا. اگر زندگی اچھی اور بری نہ ہوتی تو نیک اور بد کا وجود نہ ہوتا. اگر زندگی اچھی اور بری نہ ہوتی تو نیک اور بد کا وجود نہ ہوتا. اگر موت اچھی اور بری نہ ہوتی تو ہلاکت اور شہادت کا وجود نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی زندگی اپنا لیتا ہے، وہ زندگی تو ہوتی ہے مگر برائیوں کی طرف چلی جاتی ہے. کبھی کبھی زندگی اپناتا ہے، اچھائیوں کی طرف چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے موت کی دنیا ہے، کبھی کبھی مرنے پہ آتا ہے تو ہلاکت کی دنیا ہوتی ہے، کبھی کبھی مرنے پہ آتا ہے تو شہادت کی دنیا ہوتی ہے. اے مولانا کیا ہلاکت ہے کیا شہادت؟ میں دو لفظوں میں فیصلہ کروں گا، ہلاکت کیا ہے شہادت کیا ہے. بے مقصد زندگی کا بری موت مرنا ہلاکت ہے. ختم ہو گئی بات. بے مقصد زندگی کا بری موت مرنا، بے مقصد زندگی کا بری موت مرنا ہلاکت ہے. با مقصد زندگی کا اچھی موت مرنا شہادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیون یہ طے کرے گا، زندگی یہ طے کرے گی کہ کون کتنے اچھے ڈھنگ سے مرنا جانتا ہے. میں ایک لفظ اور کہا کرتا ہوں کہ جو اچھی طرح جی نہیں سکتے وہ اچھی طرح مر نہیں سکتے، اور جو مرنا نہیں جانتے وہ جینا بھی نہیں جانتے. سلام بھیج دے محمد والے محمد پر. جو مرنا نہیں جانتے وہ جینا بھی نہیں جانتے. جو مرنا جانتے ہیں وہی جینا جانتے ہیں. اور جو اچھی طرح جی نہیں پا رہے ہیں کہ صاحب یہ موت ہے، یہ لفظ ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ شہادت ہے، یہ زندگی ہے، وہ موت ہے. آپ کل تک تفسیر کیے جائیے، پرسوں تک تفسیر کیے جائیے. میں سمجھتا ہوں کہ فکروں کی دنیا میں ابھی اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ لفظ موت کی صحیح تفسیر کر سکے. ادراک کے خیمے میں ابھی اتنی روشنی نہیں ہے کہ وہ حیات کے لفظ کو سمجھا سکے. شعور کی دنیا ابھی اتنی اوپر نہیں پہنچی ہے جہاں سے زندگی آئی ہے. سلام بھیجے محمد والے محمد پر. شعور کی دنیا ابھی وہاں پہنچی ہی نہیں ہے جہاں سے زندگی آئی ہے. تو اب ہے کیا؟ ہے یہ کہ حقیقت موت و حیات کو سمجھایا جائے تو کہاں سے سمجھایا جائے؟ متوجہ رہیے گا. میں ایک لفظ کا سہارا لے رہا ہوں. اگر لفظ حیات اور لفظ موت کربلا تک نہ آتا تو نہ کسی کی سمجھ میں جینا آتا، نہ کسی کی سمجھ میں مرنا آتا. کتنے لوگ میرے لفظ سے متفق ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ ضرور متفق ہو جائیں گے جس لفظ کو میں لے کر آ رہا ہوں. اگر حسین کربلا نہ آئے ہوتے تو نہ کسی کی سمجھ میں جیون آتا، نہ کسی کی سمجھ میں موت آتی. نہ کوئی زندہ رہنا سمجھ سکتا تھا، نہ کوئی مرنا سمجھ سکتا تھا. حسین کربلا تک لائے اور کربلا تک لانے کے بعد سمجھایا کہ آپ پہچانو کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. سنو، اگر آدمی یزید کی طرح زندہ ہے تو بہت برا ہے، حسین کی طرح مر رہا ہے تو بہت اچھا ہے. اگر صحرائے حیات میں یزید بن کے کھڑے ہو تو بہت برے ہو. اگر صحرائے حیات میں یزید بن کے کھڑے ہو تو بہت برے ہو، اور اگر میدان مقتل میں حسین بن کے کھڑے ہو تو بہت اچھے ہو. دنیا کی کوئی طاقت نہ لفظ موت کی تشریح کر پا رہی ہے، نہ لفظ حیات کی تشریح کر پا رہی. یوں زندہ سب ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زندہ کون ہے. نہیں، زندہ سب ہے، کون نہیں کہہ سکتا. قرآن مجید جگہ جگہ تشریح کر کے جا رہا ہے. کل من علیہ فان، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے فنا کی نظر ہو جائے گی.
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. بھئی اتنی تشریحات کے باوجود میں ایک لفظ اپنے مجمع سے کہنا چاہتا ہوں. کیا اتنی ایصال ثواب کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ طے کر لیا ہے تم نے کہ اصلی زندگی کیا ہے اور اصلی موت کیا ہے؟ اگر طے نہیں کیا ہے تو ہمیں طے کرنا چاہیے واقعاً کہ اصلی زندگی کسے کہتے ہیں اور اصلی موت کسے کہتے ہیں. ہم کبھی کبھی موت کو بہت برا سمجھنے لگتے ہیں, زندگی کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں. ایک ہی خالق کی دو پیدا کردہ چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی طبیعت کو اچھا لگے وہ اچھا ہے, اور جو آپ کے مزاج کو نہ بھائے وہ برا ہے. بات آپ کے مزاج کی نہیں ہے, اللہ کی عطا کی ہے. ہائے 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 ہائے, بات آپ کے مزاج کی نہیں ہے, اللہ کی عطا کی ہے. اگر اس نے زندگی رکھی ہے تو زندگی بہت اچھی ہے, اگر موت رکھی ہے تو موت بہت اچھی ہے. فرق یہی ہے چونکہ آپ زندگی کو ملکیت سمجھ بیٹھے اس لیے اچھی لگنے لگی. ارے نہیں غور فرما رہے ہیں آپ, زندگی کو ملکیت سمجھ بیٹھے اس لیے اچھی لگنے لگی. اللہ نے زندگی کو ملکیت بنا کر نہیں دیا ہے, امانت بنا کر دیا ہے. امانت بنا کر دیا ہے. زندگی ملکیت نہیں ہے, امانت ہے. آپ کہیں گے مولانا امانت کیسے ہے؟ اگر امانت نہ ہوتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ہوتا. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں, اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. پلٹائی ملکیت نہیں جاتی, امانت جاتی ہے. پلٹایا جس چیز کو جاتا ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی, وہ امانت ہوتی ہے. متوجہ رہیے گا, ہماری زندگی کا آدھار اس بات پر ہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ پروردگار کا ہے. جب ہم آئے تب مالک نہیں تھے, اب ہم جا رہے ہیں تب مالک نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے. میں ایک لفظ کہوں گا تاکہ آپ کو اختیار مل جائے. اگر زندگی انسان کے اختیار کی چیز ہوتی تو کوئی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. کیوں؟ کون چاہتا ہے کہ بوڑھا ہو جائے؟ مگر بوڑھا ہونا بتاتا ہے کہ زندگی تم گزار رہے ہو, چلا کوئی اور رہا ہے. زندگی تم گزار رہے ہو, چلا کوئی اور رہا ہے. سن تمہارے ہے, حکم کسی اور کا. جسم تمہارا ہے, قدرت کسی اور کی. نظر تمہاری ہے, اشارہ کسی اور کا. ضمیر تمہارا ہے, مالک کوئی اور ہے. پتہ یہ چلا کہ آہستہ آہستہ ایام گزرتے رہے, تم خود بخود موت کی وادی میں اترتے رہے. یہ خود بخود نہیں اتر رہے ہو, خدا اتار رہا ہے. خدا نے یہ زندگی کا نظام اپنے ہاتھوں میں رکھ کر بتایا کہ یہ زندگی ملکیت نہیں ہے, امانت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے زندگی تمہیں دی ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ امین کتنے اچھے ہیں. ارے نہیں, امین کتنے اچھے ہیں, امین کتنے اچھے ہیں. اگر گناہوں سے لکھیر کے واپس کی ہے تو بہت برے ہیں, اگر حسنات میں لپیٹ کے دی ہے تو بہت اچھے ہیں. ارے عجب عجب عجب. ایک لفظ اور دے رہا ہوں. پروردگار نے یہ کہا تھا اگر بے داغ دے رہا ہوں تو تم اس وقت اچھے ہو جب بے داغ لوٹاؤ. مگر بیچ میں جھوٹ آیا, گناہ آئے, لذتیں آئی, نفس کے ارمان آئے, غصب کے دھبے آئے, توکل کی بے پرواہی آئی, قدرت سے لا اعتنائی آئی, واجب سے غفلت آئی. یہ ساری چیزیں جب زندگی میں مل کے پہنچی تو اللہ نے کہا جسے بگاڑ کے لائے ہو وہ جنت کے قابل نہیں ہے, جہنم کے قابل ہے. متوجہ ہے؟ جسے بگاڑ کے لائے ہو وہ جنت کے قابل نہیں ہے, جہنم کے قابل ہے. اب میں کہوں گا کہ کیا ایسی کوئی زندگی ہے کہ جیسی آئی تھی ویسی ہی گئی ہو؟ شاید اسی لیے علی نے مسجد کوفہ میں نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ.
سنیے، اے پروردگار جیسی کعبے سے پائی تھی ویسی مسجد سے لوٹا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے داغ زندگی گزارنا، ایسی زندگی گزارنا جس زندگی میں جھلک ہو امانت پروردگار کی۔ اگر یہ امانت ہے تو اسے ایسے اختیار کرو، ایسے محفوظ رکھو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہاتھ تمہارے ہیں، یقیناً تمہارے ہیں، مگر ایسے چلاؤ جیسے خدا چاہتا ہے۔ آنکھیں تمہاری ہے مگر وہ دیکھو جو خدا چاہتا ہے۔ دل تمہارا ہے مگر ایسے ارادے رکھو جو مشیت پروردگار ہے۔ دماغ تمہارا ہے لیکن وہی سوچو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امانت بنا کر استعمال کرے گا انسان، امانت بنا کر استعمال کرے گا، یہی وجہ ہے میں تو نماز واجب کے لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ نماز واجب ہی نہیں ہے بلکہ روزانہ کی زندگی کو خدا کے سامنے لے جانا ہے۔ دیکھ لے میرے پروردگار کمی تو نہیں آ گئی ہے، لیکن جو اللہ ہی کے گھر نہیں لوٹا پایا، جو اللہ ہی کے گھر نہیں لوٹ رہا، اپنے گھر پہ پڑا، اپنے گھر پہ لوٹ رہا، یہ خیانت ہے۔ اگر امانت اس کی ہے اور یہ چانس ہے کہ جس نے ہمیں دی ہے ہم اسے دکھا سکیں کہ پروردگار تیری دی ہوئی زندگی آج کی صبح اس حالت میں ہے، ظہر میں اس کنڈیشن میں ہے، مغرب میں اس کنڈیشن میں ہے، عشاء میں اس کنڈیشن میں۔ اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر جانا، اپنا گھر ملکیت کا قانون تھا، اللہ کا گھر امانت کی دین تھی۔ اے میرے پروردگار دیکھ لے، یہی وجہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کر ایک ہی جملہ کہتے ہو، قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہو کر۔ اسے شاید اس کا ترجمہ کبھی نہیں ہو پاتا کہ اللہ کے گھر میں آپ کیا کرنے جا رہے ہو، امانت ادا کرنے جا رہے ہو۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا، حضرت امام علی نے، کہ نماز ادائے امانت پروردگار ہے۔ میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں؟ دوسرا لفظ دیا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو، یا تو یہ سوچو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بات ختم ہوگی؟ ہم دیکھیں ہمارے دیے ہوئے ہاتھ کیسے ہیں، ہم دیکھیں ہمارا دیا ہوا دماغ کیسا ہے، ہم دیکھیں ہمارا دیا ہوا دل کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں اگر کہیں استعمال ہو سکتی ہیں تو وہ صرف مصلح عبادت پہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ پیر قیام میں کام آ جائیں گے، دل نیت میں کام آ جائے گا، دماغ اور شعور ذکر الہی میں کام آ جائیں گے، زبان تلاوت قرآن میں کام آ جائے گی، پورا جسم جب حرکت کرے گا تب پتہ چلے گا کہ ادائے امانت ہو رہی ہے، تب پتہ چلے گا کہ ادائے امانت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کاروبار کی ترقی کے لیے نہیں، نماز کسی دوسرے کاموں کے لیے نہیں، نماز ادائے امانت کے لیے۔ نماز روٹی اور روزی کا شکریہ نہیں ہے، زندگی کا شکریہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزی اور روٹی کا شکریہ نہیں ہے نماز، زندگی کا شکریہ ہے۔ اور اگر یہی ہوتا کہ ہم نے تمہیں روزی دی ہے تو نماز پڑھو، تو روزے میں نماز ساقط ہو جاتی۔ روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، روزی اور روٹی کا سوال نہیں ہے، ادائے امانت پروردگار ہے جو ہم تم سے چاہتے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں جب سماج کے اس دھارے کی طرف جاتا ہوں تو بہتا چلا جاتا ہوں اور مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ وجہ یہ ہو گئی ہے کہ میرا ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے اس سماج کی زندگی سے۔ مجھے سماج میں زندہ افراد کی کوتاہی دکھائی دے رہی ہے، زندہ افراد نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے کہ جب سماج سے پوچھتا ہوں
کہ تمہاری نظر میں زندہ کون ہے، تو جو یہ بتاتے ہیں وہ اور ہے۔ جب قرآن سے پوچھتا ہوں کہ تیری نظر میں زندہ کون ہے، تو وہ بتاتا ہے وہ اور ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ایسا بھی کوئی حادثہ ہے کیا کہ تمہیں نظر نہیں آتا، زندہ افراد دکھائی نہیں دیتے؟ میں نے کہا اچھا پہلے آپ بتائیے کہ زندہ کون ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ زندہ کون۔ کہا صاحب مولانا یہی سب تو زندہ ہے، جاڑوں میں اچھا لباس پہننا، موٹے موٹے کوٹ پہننا، زبردست مفلر لپیٹنا، زبردست چادریں اوڑھنا، موسم کا خیال رکھنا، اچھے مکان بنانا، یہ کیا زندگی کی علامتیں نہیں ہیں؟ میں نے کہا یاد رکھیے گا یہی تم نے بتایا ہے، کھانا پینا اچھلنا کودنا پھرنا یہ سب زندگی ہے۔ ٹھیک ہے میں نے مان لیا، میں نے قرآن سے جا کے کہا بتا ایسے لوگ تیری نظر میں زندہ ہیں؟ اب دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ مجلس میں جمع ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ تیری نظر میں زندہ ہیں؟ قرآن مجید نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو، یہ لوگ جنگ احد سے بچ کے آئے ہیں جو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ قرآن ان سے کہتا لا تسمع الموتى، میرے حبیب مردوں سے کلام نہ کرنا۔ ختم ہو گئی مجلس۔ اسی کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اسی تک مجھے آنا تھا، اسی آیت تک مجھے پہنچنا تھا، بس تھوڑی سی دیر کے لیے بیدار ہو گئے تو بات بن جائے گی۔ یہ جنگ احد سے جان بچا کے آئے تھے، رسول کے سامنے کھڑے تھے، جب رسول کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے، کیا یہ کھا نہیں رہے تھے، کیا یہ پی نہیں رہے تھے، کیا یہ چل نہیں رہے تھے، کیا یہ پھر نہیں رہے تھے، کیا یہ کود کود کے نہیں آئے تھے؟ یہی تو بات ہے، کیا یہ کود پھاند کے نہیں آئے تھے؟ سب کچھ کر کے آئے تھے، اپنا جیون بتا کے آئے تھے، مگر پھر بھی اللہ نے انہیں مردہ کہا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ مردے قبرستان میں ہو سکتا ہے اپنے اپنے مکان میں ہو۔ عجب عجب عجب، اب لفظ فراموش نہیں ہونا چاہیے، یہ جلال پور ہے، اگر میں محنت کر رہا ہوں تو میری محنت کی حد آنی چاہیے، متوجہ ہو جائیے گا، ہو سکتا ہے اپنے اپنے مکان میں ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نقصان قبرستان کے مردوں سے نہیں ہے، بستی میں رہنے والے مردوں سے ہے۔ وہ لوگ جو مردہ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو مردہ ہیں، اب یہ بات ختم ہو گئی، وہ پہلے زمانے کی بات تھی کہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب مرے گا۔ قرآن نے آنکھیں کھلے ہوئے لوگوں کو مردہ کہا۔ یہ کل کی بات تھی کہ جب قبرستان میں چلا جائے گا جب مردہ ہوگا۔ قرآن نے بستی میں کھڑے ہوئے لوگوں کو مردہ کہا تاکہ یہ نظریہ ہی بدل جائے کہ قبرستانی میں نہیں رہتے مردے، اور پہچاننا انہیں کو چاہیے جو بستیوں میں ہے۔ یہ غلط رواج ہے کہ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھ رہے ہو، اپنے گھروں پہ پڑھو، ممکن ہے محلوں کے مردے رحمت میں آ جائے۔ ان مردوں کو قرآن سناؤ جو گلیوں میں مر چکے ہیں۔ گلیوں میں مر چکے ہیں، سماج میں مردہ ہو گئے ہیں، حالات میں مردہ ہو گئے ہیں۔ ان مردوں کو قرآن سنا کے زندہ کرو۔ سورہ یاسین کی ضرورت ہے ہر آدمی کو۔ ہر آدمی کو سورہ یاسین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کوئی مر چکا ہے، کوئی مرنے سے پہلے ہے۔ ارے کیا مولانا کیا ٹینشن پھیلا دیا، اچھے خاصے کھڑے ہوئے لوگوں کو کہہ دیا یہ مردہ۔
میں نے قرآن سے کہا اچھا یہ بھی تو بتاتا چل کہ زندہ کون ہے. اس نے کہا چل میرے ساتھ. گیا اور مقتل میں لے جا کے کھڑا کر کے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار جن کی گردنیں ہماری راہ میں کٹ گئی ہیں انہیں مردہ نہ کہنا. فلسفہ بدل گیا. جو کٹے پڑے تھے وہ زندہ اور جو تنے کھڑے تھے وہ مردہ. فاتحہ کس پہ پڑھو گے؟ فاتحہ کس پہ پڑھو گے؟ اللہ کے محمد والے محمد پر پڑھو فاتحہ. اگر یہ مردے ہیں تو ان پہ فاتحہ پڑھو. کس پہ فاتحہ پڑھو گے؟ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، کچھ نہیں ہے میاں. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ موت ہے وہ حیات ہے. یہ وہ ہمارا نظریہ ہے کہ وہ مر گیا مٹ گیا ختم ہو گیا فنا ہو گیا. کوئی نہیں مٹتا، کوئی نہیں فنا ہوتا. جو ایک دفعہ دنیا میں آیا ہے قیامت تک نہیں مٹے گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات میرے چھوٹے بھائی تک پہنچ جائے. جو ایک دفعہ دنیا میں آ گیا وہ قیامت تک نہیں مٹے گا. کچھ یہاں زندہ ہے کچھ وہاں زندہ ہے. میں تو ختم کر گیا بات کو، بات ہی ختم ہو گئی. کچھ یہاں زندہ ہے کچھ وہاں. اب رہ گیا ہمارا اور آپ کا معاملہ. بس اتنا معاملہ ہے کہ کچھ قبر کے ادھر زندہ ہیں کچھ قبر کے ادھر زندہ ہیں. یہ عالم فنا میں ہے وہ عالم بقا میں ہے. دنیا دونوں کی ہے. یہ عالم فنا میں ہے وہ عالم بقا میں ہے. ہم ادھر ہیں وہ ادھر ہیں. ہم یہاں رہتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں. ہم یہاں والے ہیں وہ وہاں والے ہیں. جب یہاں تھے تو ہم پوچھتے تھے کہ تم کیسے ہو. اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہو. اب فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہو. یہاں کی دنیا بھی چلتی ہے وہاں کی دنیا بھی چلتی ہے. سوال یہاں بھی ہے جواب وہاں بھی ہے. تو فرق اتنا ہے کہ یہاں کی دنیا مال کے بل پہ چلتی ہے وہاں کی دنیا مال کے بل پہ چلتی ہے. یہاں کی دنیا اور ایک عذاب مولانا جو چلا گیا سو چلا گیا واپس تو آیا نہیں. واپس آنے کا مطلب مرنا ہے کیا؟ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان چلے گئے اب تک واپس نہیں آئے تو کیا مر گئے کیا؟ ابھی بھی زندہ کچھ لوگ لیکن واپس کبھی نہیں آئے. واپس آنے کا مطلب مرنا تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قبر کو تم فنا کا ذریعہ سمجھے وہ سرحد ملک ہے. آئے ہائے آئے ہائے بھائی بیداری سے سنو. وہ سرحد ملک ہے. تم ملک فنا کے لوگ ہو وہ ملک بقا کے لوگ ہیں. تم یہاں رہتے ہو وہ وہاں رہتے ہیں. یہاں کی زندگی اور ہے وہاں کی زندگی اور ہے. یہ شاید دور عمل ہے وہ شاید دور جزا ہے. اسے عالم اولا کہا جاتا ہے اسے عالم اخرى کہا جاتا ہے. وہ برزخ کی دنیا ہے. کہا مولانا کس نے دیکھا کہاں ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے وہ؟ میں نے کہا کچھ نہیں. یہ قبر نہیں ہے سرحد ہے. ہم کل بھی کہیں تھے آج یہاں آئے کل کہیں اور چلے جائیں گے. بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے بھی مشکل ہے. زندگی سب جگہ تھی حالات بدلے زندگی نہیں بدلی. جسم مقید بحیات نہیں ہے. جسم زندگی کے لیے لازمی نہیں ہے. اب اگر یہ جلال پور ہے اور میری محنت رائے گا نہیں جا رہی ہے تو یہ لفظ کام آئے گا. زندگی جسم سے پہلے بھی تھی زندگی جسم کے بعد بھی ہے. کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جسم ہے تو زندگی ہے نہیں. جسم پابند حیات نہیں ہے. حیات پابند جسم نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پروردگار زندہ ہے جسم نہیں ہے.
چلیے آپ کی تو اتنا ہی داد دے دینا بہت کافی تھی، ورنہ مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی اس جملے پہ. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جسم حیات کے لیے لازمی نہیں ہے. شاید دو دلیلیں قرآن میں رہ جاتی اگر کربلا نہ ہوتی. ایک تو دنیا کو وہ لشکر نہ ملتا جو موت کی تمنا کرے. ہائے ہائے اب پتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسرے جسم کے بعد بھی حیات ہے اس کا پتہ نہ چلتا اگر حسین تلاوت نہ کرے. امام حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کی، سر کٹ جانے کے بعد عرش مر حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ میں نے تو آواز کاٹ دی تھی، میں نے تو گلا ہی کاٹ دیا تھا، یہ تو بول پڑا. حسین نے آواز دی. یہی ہوتا ہے، انسان کی طاقت کہاں تک ہے، امامت کی قدرت کہاں تک ہے. بہت توجہ سے، امامت کی طاقت کہاں تک ہے، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ خنجر کی دنیا کہاں تک ہے، صبر کا لہجہ کہاں تک ہے. موت کے بعد، مرنے کے بعد، سر کٹنے کے بعد. دیکھیے دنیا میں دو ہی مرتبہ قرآن ایسے پڑھا گیا کہ دنیا نے حیرت سے دیکھا. ایک کعبے میں علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے، ایک نوکے نیزہ پہ حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حافظ الگ ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، محافظ الگ ڈھنگ سے پڑھتے ہیں. ارے کا صاحب مولانا صاحب یہ کیا خطرناک باتیں کر رہے ہیں آپ، کئی بستی میں بھی مردے رہتے ہوں گے؟ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ قبر میں مردے رہتے، قبرستان میں مردے رہتے. نہیں، یہ غلط ہے. موت اور زندگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو لباس ہیں. جس نے زندگی کا لباس پہن لیا وہ زندہ نظر آئے گا، اور جس نے موت کا لباس پہن لیا وہ مردہ نظر آئے گا. زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، موت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. ممکن ہے کہ ایک آدمی قبر میں چلا گیا ہو مگر زندوں سے زیادہ کسی کے کام آ رہا ہو، اور ایک آدمی زندہ اپنے مکان میں ہو مگر مردوں کے بھی کام نہ آ رہا ہو. ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیں اس نہج کی دلیلیں تو بہت تھی میرے پاس، اور میں بہت آگے تک بھی جا سکتا تھا کہ صاحب واقعاً زندہ کون ہے، مردہ کون ہے. لیکن میرے سامنے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ میں اپنے سامعین کو یہ گزارش کر کے بتلاؤں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اصلی روپ سمجھے نہیں، ورنہ دنیا میں شیعہ وہ قوم ہے جس کی دنیا سب سے پہلے موت سے آشنا ہو سکتی ہے. اب آپ کو بیدار ہو کر سننا پڑے گا، سب سے پہلے بیدار ہو کر آپ کو سننا پڑے گا. موت سے اگر کوئی آشنا ہو سکتی ہے قوم تو صرف اور صرف شیعہ قوم ہے. اس کی وجہ ہے کہ دنیا کے لیڈروں نے اپنی قوموں کو جینا سکھایا ہے. ختم بات. اور امام حسین نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی قوم کو مرنا سکھا رہے تھے. میں کہتا ہوں نہیں، حسین سے پوچھئے یہ سوال کہ مولا کیوں کربلا آئے، تو انہوں نے ایک ہی لفظ مجھ سے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ کربلا دین بچانے کے لیے آئے تو یہ حسین کی مجبوری ہو جائے گی. حسین مجبور نہیں ہے دین بچانے کے لیے کربلا جانے کو.
دین بچانے کے لیے کربلا جائے، حسین کو یہ ضرورت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو مولا کیوں؟ کہ سن مجھے یہ بتا کہ میں آسمان سے نیچے کیوں آیا؟ نیچے یوں ہی تو آیا تھا کہ مجھے دین بچانا تھا. اس کا مطلب یہ کہ دین بچانے کربلا نہیں گیا تھا. تو میں نے کہا آپ آسمان سے نیچے کیوں آئے اور مکے سے کربلا کیوں گئے؟ دونوں کا لفظ سنیے. کہا سن میں آسمان سے نیچے آیا تاکہ تجھے جینا سکھا سکوں، اور مکے سے کربلا گیا تاکہ تجھے مرنا سکھا سکوں. یہی وجہ ہے کہ آج شیعہ مر کے پریشان نہیں ہے، ظالم مار کے پریشان ہے. ختم ہو گئی بات. دلیل سنیے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ظالموں نے تلوار پھینک کے یہ کہا ہے کہ ہم آتنکوادی نہیں ہیں، مگر کسی شیعہ نے مرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں. کسی شیعہ نے آج تک تلوار سے ڈر کر یہ کہہ دیا ہو کہ میں شیعہ نہیں رہا؟ ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ حسین ایک ایسی قوم پیدا کر کے گئے تھے جو مرنا جانتی ہو. آپ کہیں گے مولانا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک آدمی جیے گا مگر یہی کہتا رہے گا کہ اور جیتا رہوں تو اچھا ہے. مگر کربلا میں صبح شام تک یہی صدا آتی رہی کہ پہلے مر جاؤں تو اچھا ہے. ختم ہو گئی اگر عقل مندی ہے. حسین ایک ایسا لشکر لے کے چلے تھے جو موت پہ غالب آ جائے. حسین ایک ایسا لشکر لے کے چلے تھے جو موت کو حیات کا سفینہ بناتے. حسین ایک ایسا لشکر لے کے آئے تھے جو غلبہ پیدا کر دے موت کے اوپر. مولانا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ جو آپ نے فلسفہ بتایا ہے کہ یہ زندگی ہے وہ موت، سب کو نہیں بتاؤں گا نا، ساری علامتیں بتاؤں گا. آپ کی طرف سے 3 علامتیں اور مجلس تمام. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. 3 علامتیں اور مجلس تمام آپ کی طرف سے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب مرتا کب ہے آدمی؟ اب اگر میری یہ بات رائے گاہ چلی گئی تو 3 باتیں بھی ہضم، وہ بھی آگے نہیں بڑھیں گی. سمجھ رہے؟ آدمی مرتا کب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہا مولانا پہلی بات یہ ہے کہ یہ آدمی مر گیا. میں نے کہا نہیں مرا، اس لیے کہ جس کے ہاتھ پیر کان آنکھ ناک سب کچھ ہے وہ مرا کیسے؟ آپ کے کہنے سے مر گیا؟ آپ کسی چلتے پھرتے آدمی کو کہہ دے مر گیا تو ہم مان لیں کہ مر گیا؟ ڈاکٹر صاحب کا قول ہے کیا مرنا؟ کہا نہیں میرا قول نہیں ہے. مولانا یہ مر گیا. میں نے کہا کیسے مرا؟ کہ اس کی سوئی چبو کے دیکھو. میں نے سوئی چبو ہی. اس کا ہاتھ اٹھاؤ. میں نے ہاتھ اٹھایا. اس کو ہلاؤ. میں نے ہلایا. ڈاکٹر صاحب کیا ثابت ہوا؟ کہ ثابت ہو گیا کہ یہ مر گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہ اس میں احساس نہیں رہا. میں نے مجلس پڑھی تھی اسی لفظ کے لیے. میں اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ اسی چیز کا نام موت ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے کیوں نہیں ہو کہ آدمی جب مرتا ہے جب اس کا احساس مرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرو جب جب احساس مرا وہ مرا. تو قوم کا احساس مرا تو مردہ، واجب کا احساس مرا تو مردہ، ماں باپ کی خدمت کا احساس مرا تو مردہ، دین کا احساس مرا تو مردہ، شریعت کا احساس مرا تو مردہ، چندے کا احساس مرا تو مردہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی خاص شکل میں نہیں مرتا. جب وہ سماج کے کام کا نہ رہے تو مردہ ہے. اب ذرا مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے معاف کیجیے گا. اس ضمن کا مطلب ہے احساس کا مرنا. تو چاہے احساس مر جانے کے بعد آدمی کتنا ہی بلند مینارہ کیوں نہ بنا لے وہ مردہ ہے. بڑے بڑے محلوں میں مردہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعت کی بنیاد مالداری پر نہیں رکھی گئی، عزاداری پر رکھی گئی.
زندگی چاہے محلوں میں کیوں نہ پہنچ جائے، اگر انسان کے اندر احساس نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ احساس کرو، احساس۔ گھر سے نکلو، جماعت میں پہنچو تاکہ دوسروں کو احساس ہو کہ تم ہو۔ ہائے 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 ہائے، متوجہ رہیے گا ایک ایک لفظ پر۔ دوسروں کو احساس ہو کہ تم ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے ہونے کا احساس تمہیں ہے تو تم مردہ ہو، اور اگر تمہارے ہونے کا احساس دوسروں کو ہو جائے تو تم زندہ ہو۔ تو جب تک کھاتے رہو گے تم ہو، جب کھلانے پہ آ جاؤ گے دوسروں کو احساس ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں زندگی نہیں ہے، کھلانے میں زندگی ہے۔ کس نے کہہ دیا تم اپنے احساس کے اندر دفن ہو؟ ہم ہو، ہم ہے یم، کیا ہے ہم؟ جب تک یہ لفظ ہم زندہ ہے سمجھ لو کہ تم مردہ ہو۔ جس دن یہ لفظ ہم قوم کی جاگیر بن گیا اس دن قرآن کہے گا کہ تم زندہ ہو۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، اپنی حساسیت میں گھر میں سمٹنا موت ہے۔ یہ لفظ مردہ نہ ہو جائے جو میرے منہ پہ آ گیا ہے۔ اپنی فکر میں گھر میں سمٹنا موت ہے، قوم کی فکر میں دوسروں کے دروازوں پر دستک دینا زندگی ہے۔ گھر میں سمٹنا موت، گھر کی چہار دیواری میں سمٹنا موت، دوسروں کے دروازوں پر دستک دینا زندگی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے بھری ہوئی مجلسوں کو سڑکوں پہ نکال دیا۔ لفظ ہے جو رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ اے مولا، عزاداری مجلسوں ہی تک کافی تھی، جلوس کیوں؟ کہا اگر جلوس نہ نکلے تو قوم مردوں کی ہو جائے گی۔ زندہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے۔ مولا سڑکوں پہ آ کے کیا ہوگا؟ کہ ہمارے امام باڑے میں تم ہمیں بتاتے ہو کہ تم کیسے ہو، سڑکوں پہ زمانے کو بتا دو کہ تم کیسے ہو۔ ہائے 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 ہائے، کیا قیمتی لفظ تھا جو گم ہو گیا۔ ہمارے امام باڑے میں آتے ہو، ہمیں بتاؤ کہ تم کیسے ہو، سڑکوں پہ جاؤ زمانے کو بتاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں سب سے چھوٹی قوم کا سب سے بڑا نام ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہ صاحب ہم نہیں، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی دوسری علامت؟ کہاں دوسری علامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک رہے گا اکڑتا رہے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اکڑنے کا نام ہے موت۔ اگر قوم میں یہ دیکھنا ہو کہ کتنے زندہ ہیں کتنے مردہ، تو یہ دیکھنا کہ اکڑتا کون ہے جھکتا کون ہے۔ نہیں، ہم تو اڑ کے کھڑے ہو گئے، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو میرا ہے، یہ تو میں ہوں۔ کچھ نہیں عزیزو، شاید میں اپنی جگہ اگر صحیح ہوں، دیکھیں اب یہاں سے میں بالکل آزاد کر رہا ہوں آپ سے، یہ فکروں کی دنیا ہے صاحب، مجلس فکر کی دنیا ہے۔ مجلسوں پہ غلط بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ مجلسیں ایسی ہو رہی ہیں، قوم نہیں سنبھل رہی ہے، قوم کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے مجلسیں۔ معاف کیجیے گا، مجلسیں سنانے کے لیے ہیں، منوانے کے لیے نہیں۔ اگر قوم کو سنبھالنا ہے تو تحریک چلائیے، تقریروں سے مجمع نہیں سنبھلا کرتا۔ تحریک کا بوجھ تقریر پہ کیوں؟ یہ تو حسین کا احسان مانو کہ یہ لوگ اتنی دیر تک دین کی سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اگر انہیں مجلسوں سے متنفر کر دیا تو اسے بھی ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
کام نہیں کر سکتی. قومیں سنبھلتی ہیں تحریک سے، تقریر سے نہیں. تقریر تو بیدار کرنے کے لیے ہے. ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج عزاداری میں آنے والی مسموم ہوائیں ہمارا اور آپ کا دونوں کا ترجمہ کر رہی ہے. کیا بگڑا کیا نہیں بگڑا، میں پھر بھی کہوں گا کہ مجلسوں کا مجمع زندہ باد ہے. یہ حسینیت کے نام پہ جمع ہوا ہوا مجمع ہے، امام حسین کے نام کا مجمع ہے. اس مجمع کو یہی رہنے دو، ورنہ مجمع تو دنیا میں اور بھی ہیں. ان مجموعوں نے اپنا اعتبار کھو دیا. خدا کا احسان ہے کہ حسین کی مجلس کے مجمع نے اعتبار نہیں کھویا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر بھی ایک مجمع ہے، وہ بھی مجمع ہے، مگر وہ اپنا اعتبار کھو چکا. اگر اعتبار نہ کھویا ہوتا تو لال مسجد سے آتنکوادی نہ نکلتے. اب صاف لفظوں میں سنیے، صاف لفظوں میں سنیے، مسجدوں کے مجموعوں نے اعتبار خود کھویا ہے اور مجلسوں کے مجمع نے اعتبار خود بنایا ہے. وہاں بھیڑ میں آتنکوادی مل رہے ہیں، یہاں بھیڑ میں کوئی آتنکوادی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے آج بھی یہ مجمع وفادار دکھائی دیتا ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے اللہ والوں نے حسین کو چھوڑا ہے، کسی حسین والے نے اللہ کو نہیں چھوڑا. یہ مجمع آج بھی وفادار ہے. اور جب اتنی بھری ہوئی مجلس جلال پور میں ہو رہی ہو تو قمر سلطان کسر کچھ بھی مت چھوڑنا، بات دونوں کی کرنا. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے سارے کام نہ ہو پا رہے ہو، ہم آپ کو نہ سنبھال پا رہے ہو، ساری غلطیاں ہماری ہو، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اگر یہ لفظ پہنچ گیا تو مجلس ہو گئی. ان مجلسوں کو نقصان تذکروں نے نہیں دیا، تبصروں نے دیا ہے. بات قمر بھائی ادھوری ہوئی. تذکرہ اور تبصرہ ایسا لگا جیسے دو تعویذ بن گئے جنہیں کھول کے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں. تعویذ نہیں رہنے دوں گا، کھول کے دکھلاؤں گا اس میں کون سی دعا لکھی. تبصرہ کیا ہے، تذکرہ کیا ہے؟ تبصرہ اور تذکرہ کرتا ہے ایک اور تبصرے کر رہے ہیں. تذکرے کے لیے تو مقدس مقام ہے، مجلسوں پر تبصرہ ہو رہا ہے، نالیوں پر، ہوٹلوں پر، کوئی مقدس مقام نہیں. ہم اپنے اعتبار علم کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اپنی اعتبار جہالت کے ساتھ تبصرہ کر رہا ہوں. ایک بات، تبصرہ کیا ہے؟ تبصرہ ارے کیا پوچھتے ہو مولانا، لوگوں کا بگاڑ کے پھینک دیا قوم کو. ساری ذمہ داری مولوی لے رہے. وہ آئے تھے عقیدہ ہی بگاڑ گئے، وہ آئے تھے تاریخ پڑھ گئے، انہوں نے ایک آیت نہ پڑھ کے دی قرآن کی. وہ دیکھو تفسیر ہی پڑھتے رہے، قرآن ہی پڑھتے رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو تبصرے بھی تو تبصروں سے ٹکراتے. انہوں نے تاریخ پڑھی، انہوں نے عقیدہ پڑھا، انہوں نے یہ پڑھا، انہوں نے غلط. کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا. بیدار ہو کر سنیے گا اس جملے کو، کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا. جو منبر پہ آتا ہے، اپنی جو بھی مولوی منبر پہ آتا ہے وہ اپنی حد بتاتا ہے، حسین کی حد نہیں بتاتا ہے. جو مولوی منبر پہ آیا اپنی اوقات بتانے آیا ہے، حسین کی حد نہیں بتانے آیا. اسے تاریخ آتی تھی، اس نے تاریخ پڑھی. اسے عقیدہ آتا تھا، اس نے عقیدہ پڑھا. اسے عربی آتی تھی، اس نے عربی پڑھی. وہ فارسی جانتا تھا، اس نے فارسی کے اشعار پڑھے. وہ شاعر تھا، اس نے شعروں سے مجلس چلا لی. یہ اپنی حدیں بتا رہے ہیں. حسین کی حد نہیں بتا رہا ہے کوئی بھی، حسین کی حد نہیں بتا رہا
پروفیسر بھی بدلیں گے, سبجیکٹ بھی بدلے گا. کلاس کس کی ہے؟ کلاس ہو تم, کہ تاریخ والے کی بھی سنی, عقیدے والے کی بھی سنی, قرآن والے کی بھی سنی, بے قرآن والے کی بھی سنی. تم ہو کلاس. ہاں یہ حسین کی درسگاہ ہے جہاں نہ کوئی جونیئر ہے نہ کوئی سینئر ہے, سب کو فرش پہ بٹھا دیا حسین نے, اور خالی بٹھا ہی نہیں دیا, نیچے بٹھا کے اونچا بنا دیا. عقل آ جاتی ہے جب آدمی فرش عزا پہ بیٹھتا ہے. کون سی عقل ہے یہ, اسے کبھی پہچاننا. آج حسین کے نام پہ یہ مجمع جمع ہو گیا ہے تو لوگوں کو اس کو نظر لگائی جائے, ارے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. میں کہہ رہا ہوں جو کچھ انہوں نے کر کے دکھلا دیا اس کا تو جواب ہی نہیں. کائنات میں دنیا جواب نہیں دے پا رہی ہے. عزاداری ہی وہ منظم طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تم قوم کو متعارف انداز میں پیش کرتے ہو, ورنہ کوئی ذریعہ نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تم سب اگر مجلس کے ایک حصے کو بھی گھر لے جاؤ, لیکن میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بھیا جو قرآن کی بہت دن سے جانتے ہیں اس کی نہ مانی, وہ قمر سلطان کی کیا مانیں گے؟ صاف صاف بات. کون سا جو قرآن کی نہیں جانتا آج قمر سلطان کی جانیں گے تو یہ کون سی آفت آ گئی؟ نہیں. ہاں عزیزو, بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم جان بوجھ کر فراموش کر رہے ہیں, جان بوجھ کر فراموش کر رہے ہیں. احساس ہو تو قوم کا, میں تو کہوں گا صاف لفظوں میں کہ اب اپنے لیے جینا بند کرو, قوم کے لیے جینا شروع کرو, قوم کے لیے جینا شروع کرو, آگے بڑھو. یہ مردہ جب اٹھا تب مجھے پتا چلا کہ زندہ کون ہے. 4 آدمی ایک آدمی کو لے کے جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ مردہ. اور یہ کون ہے؟ کہا یہ زندہ. اوہو, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بوجھ بن رہا ہے وہ مردہ ہے. اور جو بوجھ اٹھا رہا ہے بہت اچھے بھائی, وہ زندہ ہے. اصل عجیب ہے, کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شریعت سے پوچھوں ہاتھ جوڑ کر کہ یہ کیا حکم دے دیتے ہو آپ. 10 قدم پہ قبرستان اور ساری قوم سے کہا کہ کاندھا لگاؤ. عجیب بات ہے, کیوں لگائیں گے کاندھا؟ 4 لڑکے ہمارے پاس ایسے پائے جاتے ہیں جم جانے والے کہ اس مردے کو اگر 4 کلومیٹر بھی جانا پڑا تو وہیں چھوڑ کے آئیں گے. کیا وجہ ہے کہ ساری قوم سے کہہ رہے ہو کہ کاندھا لگا؟ کیوں شریعت ایسا حکم دیتی ہے کہ ساری قوم سے کہہ رہی ہے کہ کاندھا لگاؤ؟ وجہ بس ایک ہے, تم سے کاندھا لگوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں مردے اٹھانے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے, یہ ٹھیکیداری ہے تمہارے پاس مردے اٹھانے کی. وجہ یہ ہے کہ ہم تمہارے کاندھوں پہ اسے لانا چاہتے ہیں تاکہ تم یہ محسوس کر سکو کہ کل تک جو ذمہ داری اس کے کاندھے پہ تھی اب وہ تمہارے کاندھے پہ ہے. ختم ہو گئی بات. ایک ایک لفظ پہ غور کر کے چلیے گا. آج وہ تمہارے کاندھے پہ ہے, کل تک یہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا, آج یہ چلا گیا. تم کاندھے پہ اس کو اٹھا کے احساس کرو کہ آج اس کے بچوں کو کون پالے گا. اگر کوئی پالنے والا ہے تو ٹھیک, اگر نہ پالنے والا ہو تو اس بوجھ کو محسوس کر لینا. ہم مردے اٹھانے کی ٹھیکیداری نہیں دے رہے ہیں, ایک فیملی کی ذمہ داری دے رہے ہیں. چلو اور آگے بڑھو. میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا, سارے آدمیوں کو روک کے کھڑا ہو گیا ایک آدمی, کہا بھی مت جانا, تلقین ہوگی. تلقین کیا ہے بھائی؟ کہا مردے کو سمجھانا کہ اللہ 1 پنجتن 5 ہے. یہ کون سی آفت ہے؟ مردے کو سمجھا رہے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ کہ اگر تلقین کی مردے کو ضرورت ہے تو زندوں کو کتنی ضرورت ہے. متوجہ ہے؟ ابے
پوری زندگی گزار دی مجلسوں میں، اب آخری وقت میں بدنام کر رہے ہو کہ وہ 12 امام کو بھی نہیں جانتا، قبر کو بھی نہیں جانتا، سوال و جواب کو بھی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر مردے کو آخری وقت میں اتنی ضرورت ہے تو زندہ کو ہر دور میں ضرورت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مائیں سونے سے پہلے 12 اماموں کے نام یاد کراتی تھی، اٹھنے کے بعد 12 اماموں کے نام یاد کراتی تھی کہ ہر چیز کو بھولنا، عقیدے کو نہ بھولنا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی جگہ ٹنکل ٹنکل آ گیا، لٹل لٹل آ گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن فی الحال یہ معاملہ ہے کہ عقیدہ وہ شے ہے جس کے لیے یہ حکم ہے کہ صبح شام اس کو دہرانا چاہیے، اگر مرنے کے بعد بھی تلقین کی کوئی ضرورت ہے۔ ساری قوم کھڑی تھی تو اس قوم کو ہٹا دو، اس سے کہہ دو کہ چلے جائے، کہ نہیں ابھی ان کی ایک اور ضرورت ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ اب ان سے کہو کہ یہ قبر بند ہونے جا رہی ہے، ایک ایک مٹھی مٹی ڈالیں۔ غلط۔ اگر یہ ساری قوم بھی ایک ایک مٹھی مٹی ڈالتی رہی اور کل تک ڈالتی رہی تو قبر تو بننے کی نہیں، قبر تو پھاوڑے والا ہی بناوا گا۔ تو اس قوم کو کیوں پریشان کر رہے ہو، ایک ایک مٹھی ڈلوا رہے ہو آپ کا؟ تم نہیں جانتے اس مردے کے ذریعے سے زندوں کا احساس جگانا ہے۔ ہائے ہائے بھائی، لفظ کو سن کے جائیے گا، اس کا آخری مکان بن رہا ہے۔ ہم برادری کی شرکت چاہتے ہیں، ایک ایک مٹھی مٹی ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجبور مر جائے اور اپنا مکان نہ بنا سکے۔ جب مردے کے مکان بننے میں اتنی شمولیت ہے تو زندہ کے مکان بننے میں کتنی شمولیت ہے۔ ایک لفظ میں کہوں، وہ قوم مردے کی قبر پہ کیا مٹی ڈالے گی جس نے کسی غریب کے مکان کی دیوار نہیں اٹھائی ہے؟ اگر کسی غریب کا مکان نہیں بن پا رہا ہو تو جس طرح قبر بنانے میں مدد کرتے ہو اسی طرح مکان بنانے میں مدد کرو۔ جب ہم مردوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو زندوں کا کتنا کریں گے؟ جب یہ مرنے کے بعد ہماری نظر میں اتنا قیمتی ہے تو جب تک یہ زندہ تھا کتنا قیمتی تھا۔ چلو تمہارے ہر قدم پہ ہم نے مشایعت جنازہ کا ثواب رکھا، جو ہم دے سکتے تھے وہ ہم نے تمہیں دیا۔ تم اس مردے کے یہاں شرکت کرنے آئے، ہم نے اس شرکت کا بھی ثواب تمہیں دیا۔ نماز جنازہ میں تمہیں دعائے خیر دی اور تم نہیں جانتے ہو کہ تم اس کے ساتھ کہاں تک ہو۔ ہم نے تمہاری وجہ سے اس کے شہادت نامے پہ تمہارے دستخط قبول کر لیے۔ اگر مردے میں زندہ کی شرکت نہ ہوتی تو شہادت نامے پہ مومنین کے دستخط نہ ہوتے۔ آئے 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 آئے، ہم نے تو یہاں تک قبول کر لیا۔ یہ آیا تمہاری برادری کا لفظ لے کے آیا، ہم نے تمہارے ناموں کی وجہ سے بخشش کا آدھار رکھا، اس کی بنیاد پر۔ اب تو بات ختم ہو گئی، مالک پیچھا چھوڑ دے، ایک مردے میں کب تک الجھے رہیں گے؟ کہ نہیں، خبردار، جا رہے ہو جاؤ، لیکن تیسرے دن پلٹ کے آنا ہے۔ اب کیا ہوگا کا تیجا، کیوں کرے تیجا؟ نہیں کرتے کہ نہیں، تیجے میں آنا ضروری ہے۔ کیوں آئے معبود؟ کہ ہماری شریعت کا حکم ہے یوں، ہم نے جو یہ سوئم رکھا ہے معبود کیوں رکھا؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں مرنے والے کو بھول تو نہیں گئے، تیسرے دن اس کے گھر کی حالت جا کے دیکھو کہیں بگڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ لہذا شریعت کے بل پہ ہم نے تمہیں پہنچایا ہے کہ کل مردے کو دیکھنے گئے تھے، آج یتیموں کو دیکھنے جاؤ۔ میرا لفظ تمام ہو گیا، اب توجہ دیجیے گا۔ سویم کھانا کھانے کا نام نہیں ہے، فیملی کے کھانے کے انتظام کا نام ہے۔ تو 10واں 20واں کہ ہم تمہاری عادت کو جانتے ہیں، تمہیں بھولنے کی عادت ہے، ہم بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ اس گھر میں یتیم ہیں۔ 10ویں دن آ جاؤ، 20ویں دن آ جاؤ، اب ایک 40واں آ گیا، 40ویں میں آ جاؤ،
یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اور آ کے لوٹ جاؤ. اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو کہیں یتیم بھری ہوئی برادری میں یتیم تو نہیں ہو گیا, بے چین تو نہیں ہو گیا, بیوائیں آسمان سے ٹوٹ کے برسیں گی نہیں, یتیم زمین سے ابلیں گے نہیں. اسی سماج میں یتیم ہے, اسی سماج میں بیوائیں ہیں. اگر وارث یہ طے کر لے, برادری یہ طے کر لے کہ میں کسی بیوہ کو باہر نہیں نکلنے دوں گا, تو لفظ بیوہ رونا بند کر دے گا. توجہ دے کے رہیے گا. اگر ہم 5 بچوں کے ساتھ چھٹے بچے کو پالنا شروع کر دیں تو لفظ یتیم رونا بند کر دے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ اپنی زندگی کو روتی رہی, اس کا وارث مر گیا تھا, اور ہم نے جو اتنے سارے وارث میت میں بھیجے تھے وہ کیا ہوئے؟ ہم نے جو اتنے سارے وارثوں سے قبر بنوائی تھی وہ کیا ہوئے؟ معاف کیجیے گا, مردوں کو زیارت کے لیے تمہاری قوم میں نمایاں نہیں کیا گیا ہے. تمہیں اس کا گھر دکھلانا چاہتے تھے, تمہیں اس کے بیوہ کا انتظام دلانا چاہتے تھے. اسی لیے ہم نے جس قرآن میں جنازے کا ذکر کیا تھا اسی قرآن میں یتیموں کی کفالت کا انتظام بھی رکھا تھا. تم ایصال ثواب کرتے رہے, یتیموں کو بھول گئے. تم ایصال ثواب کرتے رہے, بیواؤں کو بھول گئے. اگر ایصال ثواب کا رخ بھی ٹھیک ہو جائے تب بھی میں کہتا ہوں کہ میری قوم تمام تر قوم کامیاب و کامران ہے. اب ایک لفظ سنیے, موم بتیاں جلانے کا نام ایصال ثواب نہیں ہے, روشنی پھیلانے کا نام ایصال ثواب ہے. ختم. تعزیت, تسلی, تشفی, یہ ساری لفظیں اس وقت ہیں کہ جب تم آج سوئم میں آئے ہو, 1 روپیہ دینے کی کوشش مت کرنا, کھاؤ چلے جاؤ. 40ویں میں آئے ہو, بریانی حاضر ہے, کھاؤ چلے جاؤ. لیکن آج تو شریعت کے بل پہ آئے ہو نا, کل کو پلٹ کے طبیعت کے بل پہ آنا. مومن وہ نہیں ہے جو 40ویں میں جائے, مومن وہ ہے جو ضرورت محسوس کر کے بعد میں پلٹ کے آئے. مومن وہ نہیں ہے جو صرف کھانے جائے, مومن وہ ہے جو کھانے کا انتظام کرنے بعد میں آئے. شریعت نے تو گھر دکھلایا. جناب رسول اللہ جب جناب حمزہ کے گھر سے گزر رہے تھے تو فوراً چیخ ماری, کہا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیا میرے چچا کے گھر پہ کوئی رونے والا نہیں؟ عورتوں سے کہا کہ جاؤ اور میرے چچا کے گھر پہ گریا کرو, چچا حمزہ. اور پھر کھانا بنوایا اور کھانا بنوا کے اپنے گھر سے لے کے گئے. اسے کہتے ہیں تعزیت. اپنے گھر سے کھانا بنوا کے لے کے گئے اور جا کے وہاں بیٹھے اور ان سے کہا جناب حمزہ کے بچوں کو بلاؤ. جناب حمزہ کی فیملی کو بلایا, ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھایا. میرے عزیزو, مقصد ہے آج بھری ہوئی مجلس ہے, ایصال ثواب ہے. ایک آدمی نے یہ طے کیا تھا کہ میں اپنے پسماندگان کی, اپنے قریبی لوگوں کے ایصال ثواب کی مجلس کروں گا. میں اس سے کہوں گا کہ تیرا ایصال ثواب تو نے دیکھ لیا, قوم کے لوگوں کو تو نے آواز دی اور اس قدر تعداد میں لوگ تیرے پاس پہنچ گئے, مگر کبھی تو اس بات کا احساس کر لے کہ جناب زینب کے پاس کوئی نہیں آیا, جناب سید سجاد کے پاس کوئی نہیں آیا, جناب عبداللہ کے پاس کوئی نہیں آیا. میں ایک لفظ کہوں گا, کربلا میں جب قتل ہو رہے تھے تو مدد کرنے کوئی نہیں آیا, مدینے میں جب اہل بیت رو رہے تھے تو پرسہ دینے کوئی نہیں آیا. عزیزو, مجلس تو تمام ہو چکی ہے, اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں ایک لفظ کہوں گا. یہ برادری جلال پور ہے اور جلال پور میں یہاں میتوں کی جو تہذیب ہے وہ جہان میں کہیں نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ ہم اپنا قبرستان سجا لیں, ہم اپنے مردوں کے غسل خانے کا اہتمام کر لیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنے مردوں کے لیے بھی شایان شان جگہ بنا لیں, تو واقعاً ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. جو مردوں کے لیے یہاں ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا. جتنا قرآن یہاں
دور دور تک میں نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے. بس عزیزو خدا تمہیں سلامت رکھے. تم مردوں کے لیے اس قدر اعتبار کرتے ہو, لیکن میں تمہیں کربلا لے جا چکا اور میں تم سے ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں کہ تم تلاش کرو کہ سید سجاد کو کتنا پرسہ دینے والے آئے. یہ تو وہ بستی ہے کہ جہاں موت کی خبر عام ہوئی اپنے کاروبار چھوڑ دیے, کاروبار چھوڑ کے میت کی طرف چل دیے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ غریب کی میت جا رہی ہے کہ امیر کی, اس لیے کہ وہ جلال پور کے اندر ہے. بس میں مجلس پہنچ چکا, اپنی بات تمام کر چکا, آنے والوں کو پتہ تک نہیں چلتا کس نے غسل دیا کس نے کفن دیا. لیکن عزیزو امام حسین کے مرنے کے بعد جناب سید سجاد مقتل میں اپنے باپ کے لاشے کی طرف دیکھ رہے تھے. میں مجلس تمام کر دوں گا اسی لفظ میں. مقتل میں اپنے باپ کے لاشے کی طرف دیکھ رہے تھے. اچانک جناب سید سجاد کا رنگ پیلا پڑنے لگا, زرد پڑنے لگی شکل. جناب زینب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کی روح قفس عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے. اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور اونٹ سے گرا کے کہا بیٹا کیا سوچ رہے ہو. میں مجلس کو تمام کر گیا اس جملے میں, بیٹا کیا سوچ رہے ہو. بس ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے اپنی پھوپھی کی طرف متوجہ ہو کے کہا پھوپھی اماں سوچ رہا ہوں جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کی میت بے غسل و کفن پڑی ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس جناب زینب نے دوسرا کام کیا کہ جناب زینب امام حسین کے جنازے کا چکر کاٹنے لگی, طواف کرنے لگی. جناب سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں کیا آپ اپنے بھائی کا طواف کر رہی ہیں. کہا بھائی کا طواف نہیں کر رہی ہوں, وہ جگہ دیکھ رہی ہوں جہاں زخم نہ ہو. پھوپھی اماں کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے. کہاں راز ہے. ایک دن میں دھوپ میں تھی, حسین نے دامن کا سایہ کر دیا. آپ سوچ رہی ہوں کہ حسین دھوپ میں ہے, میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لیجئے مجلس تمام ہے. میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں غسل کا اہتمام, کفن کا اہتمام کیسے ہوتا ہے, لیکن ذرا کربلا چلیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک غسل پر ایک کفن پر کیا سوچا جاتا ہے. توجہ دیجئے, روایت بتاتی ہے کہ جناب زہیر کی بیوی نے زہیر کے غلام کو ایک کفن دے کے کہا کہ لے یہ کفن ہے, کسی طرح مقتل میں جا کر اپنے آقا کو کفن دے کر دفن کر دے, اس کے بعد تو راہ خدا میں آزاد ہے. مومنو مجلس تمام ہو چکی ہے, میں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں. بس ایک لفظ ضرور کہوں گا, جب بھی حسین کے غم میں آنسو بہانا امام ششم فرماتے ہیں گھٹ گھٹ کے نہ رونا, اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. کہ جاؤ اپنے آقا کو غسل و کفن دو اور تم راہ خدا میں آزاد ہو. غلام نے کفن لیا اور کفن لے کے مقتل میں آیا. مقتل میں آنے کے بعد اپنی آقا کی لاش کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کے کفن پھیلایا. کفن پھیلا کے چاہتا ہے کہ جناب زہیر کی لاش کو کفن تک لائے. اچانک اس کی نظر اٹھی اور حسین کے جنازے پر پہنچی. حسین کے جنازے پہ نظر کا پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے کفن سمیٹنا شروع کر دیا اور کفن سمیٹ کے اپنے آقا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے آقا زہیر تم میرے آقا ہو, حسین تمہارے آقا ہے.
حسین تمہارے آقا ہیں، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں، لیکن میرے آقا کا آقا بے کفن رہ جائے۔ اور سمیٹ کے ایک مرتبہ گھر کی طرف، خیمے کی طرف آیا۔ جب جناب زہیر کی بیوی نے دیکھا کہ غلام کفن نہیں دے کے آیا تو ایک جملہ کہا، کیا تو نے نافرمانی کر دی؟ کیا تو زندگی کا نمک بھول گیا؟ کیا تو زہیر کے احسان بھول گیا؟ تو اس نے کہا بی بی میں کچھ نہیں بھولا، مگر میرے سامنے فاطمہ کے بیٹے کا لاشا، علی کے لاڈلے کا لاشا، رسول کے نوازے کا لاشا۔ اے بی بی، اگر آج میں زہیر کو کفن دیتا تو کل محشر میں رسول پوچھتے، اے غلام تو نے میرے نواسے کو کفن نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عہدہ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہے ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم افتخار حسین کربلائی ابن یعقوب علی، مرحوم ذوالفقار حسین ابن یعقوب علی کی روح کو سالس فرمانا۔ مغصوب علیہم الصالحین۔ صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضوانی بجسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔